السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ رحیم یار خان کے حلقہ NA 171 میں ضمنی الیکشن، پیپلز پارٹی کے امیدوار مخدوم طاہر رشید الدین نے میدان مار لیا۔ ریٹرننگ آفیسر نے رزلٹ کا فارم 47 جاری کر دیا۔ مخدوم طاہر رشید الدین نے 1,16,429 ووٹ حاصل کیے۔ PTI کے حمایت یافتہ امیدوار حسان مصطفیٰ نے 58,251 ووٹ حاصل کیے۔ حق رائے دہی استعمال کرنے کی شرح 35.79% رہی۔ حلقے میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 5,16,648 ہے۔ 1,81,686 ووٹ ڈالے گئے، 3,201 ووٹ مسترد ہو گئے۔ ہری پور کے علاقے خانپور میں کچے مکان کی چھت گرنے کے باعث ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق نوجوان کی شناخت شیردل کے نام سے ہوئی ہے۔ مقامی افراد نے نوجوان کی لاش کو ملبے سے نکالا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے ریسکیو ٹیم اطلاع کے باوجود موقع پر نہیں پہنچی۔ ہری پور کے علاقے خانپور میں کچے مکان کی چھت گر گئی۔ چھت گرنے سے شیردل نامی نوجوان ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گیا۔ سینیگال کے صدر نے اپوزیشن کی زیر قیادت پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق حکومت کے لیے باقی ماندہ مدت میں اپنی پالیسیاں وضع کرنے کا راستہ صاف ہو گیا۔ سینیگال کے صدر باسیر وفائی نے کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن اور معاشی اصلاحات کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں نئے انتخابات 17 نومبر کو ہوں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سینیگال کے صدر نے کہا ہے کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن، معاشی اصلاحات کروں گا۔ سینیگال کے صدر نے اپوزیشن کی زیر قیادت پارلیمنٹ تحلیل کر دی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حکومت کے لیے باقی ماندہ مدت میں اپنی پالیسیاں وضع کرنے کا راستہ صاف ہو گیا۔ سینیگال کے صدر باسیر وفائی نے کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن اور معاشی اصلاحات کا وعدہ کیا ہے۔ امریکہ میں چین کے لیے جاسوسی کرنے کے جرم میں خفیہ ادارے CIA کے سابق افسر 71 سالہ کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق الیگزینڈر چنگ ما کو $50,000 کے عوض خفیہ معلومات چین کو فروخت کرنے کے الزام میں اگست 2020 میں حراست میں لیا گیا تھا۔ امریکی محکمہ پبلک افیئرز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ الیگزینڈر چنگ ما کے CIA سے مستعفی ہونے کے تقریباً 10 سال بعد چین کے خفیہ ادارے کے افسر نے ان سے رابطہ کیا تھا۔ الیگزینڈر چنگ ما اور ان کے رشتہ دار اہلکار نے چینی انٹیلیجنس افسران سے ملاقات کی اور پیسوں کے عوض حساس خفیہ معلومات فراہم کی۔ $50,000 کے عوض معلومات چین کو دینے پر ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا۔ سمندری طوفان فرانسین امریکی ریاست لوسیانا سے ٹکرا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق طوفان کے باعث 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی ہوائیں چلیں۔ ریاستی حکام نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ لوسیانا میں 42,000 سے زائد شہری بجلی سے محروم ہیں۔ اس سے قبل ایشیا کا سب سے طاقتور سمندر طوفان یاکی چین کے بعد ویتنام سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ شہریوں کو گھروں پر رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں لوسیانا میں 42,000 سے زائد شہری اس وقت بجلی سے محروم ہیں۔ سمندری طوفان فرانسیسی امریکی ریاست لوسیانا سے ٹکرا گیا۔ طوفان کے باعث 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں IMF سے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں وزیر اعظم مذاکراتی ٹیم اور متعلقہ اداروں کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم سمیت متعلقہ ٹیموں نے حتمی مراحل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ IMF سے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں وزیر اعظم مذاکراتی ٹیم اور متعلقہ اداروں کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم سمیت متعلقہ ٹیموں نے حتمی مراحل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 25 ستمبر کو ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان کے لیے $7 ارب قرض کی منظوری دی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق IMF پروگرام کے لیے بیرونی فنڈنگ کی شرائط پوری کر دی گئی ہیں۔ ادائیگیوں میں $16.3 ارب رول اوور ہوں گے۔ جولائی سے ستمبر تک $4 ارب سیٹل کر چکے۔ جولائی سے ستمبر تک $1.7 ارب ادا کیے گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 2% کمی کا اعلان کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ 19.5% سے کم کر کے 17.5% کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ 2 ماہ میں مہنگائی میں اضافے کی شرح تیزی سے کم ہوئی ہے۔
تیل اور غذائی اجناس کی عالمی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق کاروباری اعتماد میں بہتری آئی ہے، جبکہ کم سرکاری زر مبادلہ اور قرض ادائیگیوں کے باوجود زر مبادلہ ذخائر 9.5 ارب ڈالرز رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی پالیسی ریٹ میں کمی کا خیر مقدم کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پالیسی ریٹ میں کمی ملکی معیشت کے لیے خوش آئند ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے پاکستانی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم کا اسٹیٹ بینک کی پالیسی ریٹ میں 2% کمی کا خیر مقدم۔ کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، پالیسی ریٹ میں کمی سے معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آ گئی، معیشت میں بہتری آ رہی ہے۔ IMF کے معاملے پر دوست ممالک نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ بہتر مستقبل کے لیے قرضوں سے جان چھڑانی ہوگی۔ ایک اچھی خبر سے ہے کہ ہمارا جو پالیسی ریٹ جو ہے اس میں 2% کی اسٹیٹ بینک نے کمی کی ہے، جس سے کہ یقیناً کاروبار کو اور زراعت کو، ہماری معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ انفلیشن کی طرح سنگل ڈیجٹ میں آ جائے پالیسی ریٹ تو اس سے پاکستان کی معیشت کو انشاءاللہ 4 چاند لگیں گے۔ IMF کے حوالے سے ہمارے دوست ممالک نے ایک مرتبہ پھر برادر ممالک، دوست ممالک جن کے ساتھ ہمارا چوری دامن کا ساتھ ہے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہماری پوری طرح انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ہمیں قرضوں سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے پشاور میں تعینات افغان قونصل جنرل کی ملاقات، علاقائی امن و استحکام، درپیش مسائل کے حل سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے دونوں ممالک کے عوام مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ علاقے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے سنجیدہ کوششیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا، ضرورت ہے کہ وفاقی حکومت اس سلسلے میں ایک جرگہ تشکیل دے کر پڑوسی ملک کے ساتھ بات چیت کرے۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں، جس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا۔ پاک افغان سرحد پر تجارتی سرگرمیوں کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ افغان قونصل جنرل حافظ محب اللہ شاکی نے کہا، ترقی کے لیے امن و امان بنیادی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر KP فیصل کریم کنڈی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ گورنر نے وزیر اعظم کو صوبے میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال سے آگاہ کیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی جا رہی ہے۔ صوبائی حکومت قیام امن اور عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم کا گورنر خیبر پختونخوا سے صوبے کی بگڑتی امن و امان کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ وزیر اعظم نے کہا، وفاقی وزیر داخلہ گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کر صوبے کا امن و امان یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ اگر ہمارا اقتدار ہوا اور کوئی عطا تارڑ اور خواجہ آصف کے گریبان پر ہاتھ ڈالے گا تو میں وہ ہاتھ اکھاڑ دوں گا۔ رانا ثناء اللہ پر کوئی غلط کیس بنا تو میں نے مذمت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ شعیب شاہین بٹیر نہیں پکڑ سکتے، ان پر پستول پکڑنے کا الزام ہے۔ عطا تارڑ صاحب یا خواجہ آصف صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں ان دو سے بہت زیادہ نفرت کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ان کے گریبان پہ اسمبلی کے گیٹ پہ ہاتھ ڈالے گا اور اگر PTI کا اقتدار ہوا، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں جاؤں گا اور وہ ہاتھ میں اکھاڑوں گا۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف بوگس پرچہ کیا گیا، یہ بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، تقدس چادر چار دیواری کا۔ یقین کریں کہ اب ہم سب کے ضمیر جو ہیں ان کو کانپنا چاہیے۔ شعیب شاہین کا لکھا ہے کہ شعیب شاہین نے پستول نکالا، وہ بیچارہ بٹیر بھی نہیں پراتا ہے۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شیخ وقاص اکرم نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، اپوزیشن پر ہمیشہ جھوٹی FIRs ہی ہوتی ہیں، ہمیں FIR سے کوئی نہیں ڈرا سکتا۔ جی سر، میں نے کہا کہ جلسے بھی ہوتے رہیں گے، FIRs بھی ہوتی رہیں گی سر۔ بدقسمتی سے یہ اس ملک میں روایت ہے کہ اپوزیشن پہ FIRs ہونی ہیں۔ جو ایک سیاسی جدوجہد ہے وہ بھی جاری رکھیں گے، اور ہمیں ان پرچوں سے، ان FIR سے کوئی نہیں ڈرا سکتا۔ 5 نہیں 500 FIRs بھی کر لو، پاکستان تحریک انصاف پہ یہ جدوجہد جاری رہے گی جب تک عمران خان صاحب بات
वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान को फेडरेशन पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि खारजा पॉलिसी वफाक का मैंडेट है, कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वजीर आला किस हैसियत में अफगानिस्तान से बात करेंगे? PTI के अरकान पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर्स का खैर मकदम करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, काश ये रिवायत असद कैसर ने डाली होती, उनके दौर में तो हमसे हमारा हक नुमाइंदगी छीन लिया गया था। आज शेर अफजल मरवत ने अच्छी बातें की, लेकिन ये लोग भी खुद को टटोलें। ये किस किस इंतहा तक गए? राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाया गया, मुझ पर आर्टिकल 6 का मुकदमा दायर किया। अगर ये रवायत जो है मोहतरम असद कैसर साहब ने भी अपनाई होती तो आज जिन हालात में जिस तलखी का हमें सामना करना पड़ रहा है वो ना होता। उन्होंने अपना हक नुमाइंदगी नहीं खोया, मुझे इस बात की खुशी है। हमसे हमारा हक नुमाइंदगी छीन लिया गया था, दिनों के लिए नहीं, महीनों के लिए नहीं, सालों के लिए। टॉलरेंस का लेवल जो है इतना कम हो गया है कि उनका एक मेंबर जो है अगर उसने एक दूसरे अपोजिशन के मेंबर से राब्ता किया है तो उनकी पार्टी को इतराज होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे और रुकने असम्बली जैन कुरैशी का कहना है कि जो कुछ 10 सितंबर को हुआ वो नहीं होना चाहिए था। गिरफ्तारियों से डर है, ना पर्चों से डर है। 10 सितंबर को सानिया पार्लियामेंट का नाम देकर हर साल यौम सियाह के तौर पर मनाना चाहिए। तो स्पीकर साहब, न गिरफ्तारियों से डर है, न पर्चों से डर है, न अपनी जात के लिए कुछ मांग रहे हैं कि जो कुछ सानिया 10 सितंबर पार्लियामेंट के अंदर हुआ ये नहीं होना चाहिए था कि 10 सितंबर को सानिया पार्लियामेंट का नाम देकर बाकायदा इसको हर साल हमें यौम सियाह के तौर पर मनाना चाहिए। कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास पहले ही दिन तल्खी का शिकार हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपोजिशन पर बरहम हो गए और कमेटी में ना बैठने की बात कर दी, जबकि चेयरमैन कमेटी सैयद खुर्शीद शाह ने कल दोबारा कमेटी का इन कैमरा इजलास मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी के पहले इजलास में सैयद खुर्शीद शाह को मुतफ़िका तौर पर चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। इजलास के दौरान वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ काफी बरहम नजर आए और कहा कि नवाज शरीफ ने मिन्नतें की लेकिन बीवी से बात नहीं करवाई गई, मैं इस कमेटी में नहीं बैठूंगा। ताहम ख्वाजा आसिफ को दोबारा बिठा दिया गया। डिप्टी वजीर आजम इसाक डार ने कहा, मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला बंदा हूँ। खालिद हुसैन मक्सी ने कहा कि अगर हम गलतियों पर रोएंगे तो आगे नहीं जा सकेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा, माजी में हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ, क्या इसका मतलब है कि दोबारा वो सब कुछ किया जाए? बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर हम माजी में जाएंगे तो मसला हल नहीं होगा। चेयरमैन कमेटी सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि सब कुछ ठीक करने के लिए माजी को भुलाना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने बताया है कि IG का कहना है कि पार्लियामेंट पर एक्शन स्पीकर के इल्म में था और कानून के मुताबिक हुआ था। उमर अयूब ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बतौर अपोजिशन लीडर जलसे के बाद मैं आज पहले दिन सेशन में आया हूं। उन्होंने बताया कि मुझ पर 3 FIR थी। कल पेशावर हाईकोर्ट से ट्रांजिट और प्रोटेक्टिव बेल ली है। मैं थक गया हूं, स्पीकर सरदार अयाज सादे कहते हैं, आप सबकी बातों से लग रहा है शायद मैं ही पार्लियामेंट वाक़े का जिम्मेदार हूं। मुझे भी अंदर जाकर सोचना चाहिए कि मुझे यहां रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मैं थक गया हूं, स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि आप सबकी बातों से लग रहा है शायद मैं ही पार्लियामेंट वाक़े का जिम्मेदार हूं। मुझे भी अंदर जाकर सोचना चाहिए कि मुझे यहां रहना चाहिए या नहीं। पार्लियामेंट की हदूद में अरकान के साथ नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उसकी मजम्मत करता हूँ। फजल रहमान का ऐवान से खिताब, कहा हक तो ये है आपकी क़यादत में इस ऐवान को 3 दिन तक एहतजाज के तौर पर बंद कर दिया जाता। कोई हमारे घर को उजाड़ता है तो हमने घर की हिफाजत के लिए किरदार अदा करना है। लकी मरवत से धरना शुरू हुआ, बाजोड़ और बनों में भी चला गया। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब गलत है, अदलिया के अंदर है तब भी गलत है। अरकान ऐवान के साथ नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, मैं शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत करता हूँ। हक़ तो ये है जनाब स्पीकर कि आपकी क़ियादत में इस ऐवान को कम अज़ कम 3 दिन तक बंद कर दिया जाता एहतजाज के तौर पर कि आइंदा इस ऐवान के साथ और इसके अरकान के साथ इस किस्म के इक़दाम नहीं होंगे। हमें इस वतन की सलामती, इसकी वहदत और इसकी यकजहती अजीज़ है। ये हमारा घर है और अगर कोई हमारे घर को उजाड़ता है तो ज़रूर हमने अपने घर की हिफाजत के लिए किरदार अदा करना है।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں ایم این ایز کو گردنوں سے پکڑ کر پارلیمنٹ سے گرفتار کیا گیا۔ ایسے نہ دیکھیں کہ صرف ہمارا نقصان ہوا ہے، سب کا ہوا ہے۔ ہمارے لوگوں کی گرفتاریوں پر صرف معذرت قبول نہیں، وزیر اعظم یا وزیر داخلہ میں سے کسی کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ احتجاج کی جرت کرنے والوں کو، جو ہمارے ہی پارلیمنٹ کے رکن ہیں، گردن سے پکڑ پکڑ کے ذلیل کر کے گرفتار کیا گیا۔ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، جو اس اسمبلی کے اراکین بھی ہیں، جو ممبرز بھی ہیں، وہ بھی معذرت کر رہے ہیں کہ بہت برا ہوا، لیکن جناب یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ صرف ایک چیز ایکسیپٹیبل ہے، حکومت کے جو سربراہ ہیں اس وقت وہ پرائم منسٹر ہیں اور ان سے نیچے منسٹر آف انٹیریئر ہیں، ان دونوں میں سے کسی کو معذرت کے ساتھ استعفیٰ بھی دینا پڑے گا۔ ایوان پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں سینیٹر عرفان صدیقی۔ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں جو واقعہ پیش آیا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اسپیکر نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ ایسے واقعات تاریخ میں داغ ہی رہتے ہیں۔ جب مجھے ہتھکڑی لگا کر گھسیٹا گیا تو اس وقت کسی کو آئین یاد نہیں تھا۔ جو واقعہ 2 دن پہلے یہاں ہوا اس کی مذمت میں پوری طرح شریک اور اس کی پوری تحقیقات کا حکم دے دیا ہے جناب اسپیکر نے، اور دونوں طرف کے لوگ اس میں شامل ہیں، اپوزیشن بھی شامل ہے، ٹریری بینچز کے بھی لوگ شامل ہیں، کمیٹی بن گئی ہے، تحقیقات ہونی چاہیے، سراغ لگنا چاہیے۔ ایسے واقعات داغ ہی رہتے ہیں اور وہ داغ بڑی دیر تک رہتے ہیں، دھلتے نہیں۔ یہ آئین اس ملک کے اوپر ایک چھت کی طرح تنا ہوا تھا جب 27 جولائی کی رات کو مجھے آدھی رات کے وقت گھر سے گھسیٹ کے نکالا۔ گھر بھی اتنا ہی مقدس ہوتا ہے۔ تحریک انصاف نے آج کا احتجاج مؤخر کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے ہم اپنے حقوق چھین کر لیں گے، حکومت ہوش کے ناخن لے۔ ہمارے کارکنوں پر جعلی مقدمے بنائے جا رہے ہیں، جبر کے نظام کو ختم کرنا ہوگا۔ آپ کو پاکستان کو بچانا ہوگا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ باہر نکلے، اپنی آواز بلند کرے۔ ہم ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں گے۔ ریاست میں جو لوگ اقتدار پر قابض ہیں اور جعلی طریقے سے قابض ہیں، وہ احساس کریں گے کہ اس ملک کو وہ کس کھائی کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ ہم اپیل کرتے ہیں جج صاحبان سے بھی کہ وہ ماحول کو دیکھیں۔ اب حالات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ اس قوم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، اس ملک میں کوئی شرافت نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے اعزاز۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم بزنس اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے ایونٹ کا افتتاح کیا۔ کانفرنس میں عالمی اقتصادی منظرنامے پر پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو بخوبی اجاگر کیا گیا۔ کانفرنس میں خطے کے بڑے کاروباری رہنماؤں، غیر ملکی سفارتکاروں اور اعلیٰ وزراء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ We look forward to fruitful discussions and tangible outcomes that will further solidify our shared vision of a prosperous and interconnected region. جام کمال خان نے بیلاروس کو ایس سی او کا نیا رکن بننے پر خوش آمدید کہا اور کاروباری برادری پر زور دیا کہ وہ بدلتی ہوئی عالمی اقتصادی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایشیا کی بڑھتی ہوئی تجارتی سرگرمیوں کا حصہ بنے۔ جام کمال خان نے کہا کہ کاروبار کو ایس سی او خطے کے ساتھ ساتھ ایشیائی مارکیٹوں کے ساتھ بھی روابط قائم کرنے چاہیے۔ انہوں نے نجی شعبے کے کردار کو معیشت کی ترقی میں کلیدی کردار قرار دیا اور کہا کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد ہی حقیقی ترقی کی بنیاد ہے۔ Trade not only drives economic growth, but also serves as a bridge, encouraging mutual understanding, peace and prosperity among our peoples. پاکستان کے 24 کروڑ نوجوان اور باصلاحیت لوگوں کے ساتھ وزیر تجارت نے واضح کیا کہ ملک کا اقتصادی مستقبل پہلے سے کہیں زیادہ روشن ہے۔ اس 2 روز ایونٹ سے خطے میں کاروباری شراکت داری اور تجارت کے نئے دور کی توقع کی جا رہی ہے، جو ایس سی او ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو نئی جہت دے گا۔ پاکستان ایک بار پھر خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ افسوسناک خبر سے آگاہ کریں گے۔ اوکاڑا کے علاقے منڈی احمد آباد میں 2 گروپوں میں جھگڑا، فائرنگ کے باعث 2 افراد جاں بحق، 3 شدید زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی شناخت زبیر مجاہد اور شعیب کھرل کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزموں کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ پولیس کے مطابق فریقین میں کچھ دنوں سے لڑائی چل رہی تھی۔ شدت اختیار کرنے پر دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اوکاڑا میں، جہاں 2 گروپوں میں فائرنگ ہوئی ہے۔ اوکاڑا کے علاقے منڈی احمد آباد میں 2 گروپوں میں
فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں 2 افراد جاں بحق 3 شدید زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد کی شناخت زبیر مجاہد اور شعیب کھرل کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزموں کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق فریقین میں کچھ دنوں سے لڑائی چل رہی تھی۔ شدت اختیار کرنے پر دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے APN نیوز۔